اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جو آپ کے سامنے جو ہمارا ویڈیو آیا تھا وہ خفین پر مسح کے متعلق تھا کہ کب مسح کرنا جائز ہے اور کس صورت میں جائز ہے اور کیسے کیا جائے، اور پھر ہم نے سبق کے آخر میں آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم اگلا جو ہمارا ویڈیو آئے گا وہ خفین پر مسح کب ٹوٹتا ہے۔ جس طرح ہم وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح جو ہم خفین پر مسح کرتے ہیں، موضوع پر مسح کرتے ہیں، تو وہ مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آیا وہ کن صورتوں میں ٹوٹتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، بس وہی لے کر آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، 5 چیزوں کی وجہ سے خفین پر جو مسح کیا جاتا ہے وہ مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، ہر اس چیز سے مسح ٹوٹ جاتا ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ جو بھی چیز ایسی ہو جن چیزوں کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ نے پیشاب کیا آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پاخانہ کیا وضو ٹوٹ گیا، خون آپ کو آ گیا وضو ٹوٹ گیا، آپ کو کوئی دانہ پھٹ گیا ہے اور اس سے پیپ بہہ گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ہوا خارج ہوگی تو وضو ٹوٹ گیا۔ بہر صورت ہر وہ چیز جن کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، ان چیزوں کے واقع ہو جانے سے آپ کے خفین کا مسح بھی ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کو نئے طرح جب وضو کریں گے تو وضو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی خفین پر دوبارہ سے مسح کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، مدت پورا ہو جانے سے، کیونکہ خفین کی مدت ہے مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات۔ مدت پورا ہو جاتے ہی خفین کا جو مسح ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہماری 1 دن اور 1 رات جو ہے اس کا وقت جو ہے، مان لیجیے اس وقت 3 بج رہے ہیں اور 3 بجے ہمارا یہ وقت ختم ہو رہا تھا 1 دن اور 1 رات کا۔ یوں ہی آج 3 بجے 1 دن اور 1 رات مکمل ہو گئی تو 3 بجتے ہی ہماری خفین کا جو مسح تھا وہ ختم ہو گیا ہے، مسح ٹوٹ گیا ہے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اب دیکھا جائے گا، اگر ہم باوضو ہیں تو ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم اپنے خفین اتار کر سے پاؤں بھی دھوئیں گے تو تب بھی چل جائے گا، نیا وضو کریں گے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر وضو نہیں ہے تو پھر خفین اتار کر جب ہم وضو کریں گے تو اس وقت ہمیں یہ اپنے خفین اتارنے پڑیں گے، موزے اتار کر وضو کے ساتھ ساتھ دوبارہ پاؤں بھی دھونے پڑیں گے اور پاؤں دھو کر دوبارہ یہ خفین پہنی پڑیں گے، اس لیے کہ مسح کی مدت پوری ہو چکی ہے، مسح بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک موزہ اتار دیا گیا، مثال کے طور پر آپ نے خفین پہنی ہوئی ہے، آپ نے اس پر مسح کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ بیٹھے تھے، آپ کو پاؤں کے اندر کھجلی آ گئی اور آپ نے کھجلنے کے لیے اپنی خفین نکال دی۔ ایک پاؤں سے اگر آپ نے خفین کو اتارا تو اتارتے ہی آپ کا وضو جو آپ کا مسح ہے، مسح آپ کا ٹوٹ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، یاد رکھیے گا۔ پھر چاہے آپ نے آدھے پاؤں کا خفین اتارا ہو یا پورے کا اتارا ہو، تو آدھے کا اتارا تب بھی مسح ٹوٹ گیا، پورے کا اتارا تب بھی ٹوٹ گیا۔ یاد رکھیے، اس سے صرف مسح ٹوٹا ہے، وضو نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کا وضو ہے اور آپ نے خفین اتار دیے تو آپ کا مسح ٹوٹ گیا ہے۔ اب آپ دوبارہ اگر پاؤں ہی دھوئیں گے تب بھی آپ کا وضو درست ہے، آپ صرف پاؤں دھو کر دوبارہ آپ خفین پہن سکیں گے تو آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر وضو نہیں ہے تو پھر وضو کے ساتھ ساتھ آپ کو پاؤں بھی دھونے پڑیں گے، اور دوسرے پاؤں کا جو موزہ ہے اس کو بھی اتارا جائے گا اور دونوں پاؤں کو آپ کو دھونا پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیے، آپ جب خفین پہنتے ہیں تو بسا اوقات ہم خفین کے اندر موزہ پہنتے ہیں، اوپر سے ہم خفین پہنتے ہیں، تو اگر آپ نے اوپر سے اپنا موزہ اتار دیا، خفین جو چمڑے کا موزہ ہے وہ آپ نے اتارا، لیکن نیچے جو کپڑے کا موزہ ہے وہ آپ کو پہنا ہوا ہے ابھی آپ کے پاؤں میں، تب بھی آپ کا جو مسح ہے وہ ٹوٹ جائے گا، نیچے والے کپڑے کے موزے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 4 یہ ہے کہ اگر کسی بھی صورت میں آپ کے چمڑے کے موزے کے اندر پانی چلا گیا، اندر پانی جاتے ہی آپ کا مسح ٹوٹ جائے گا۔ اب چاہے آدھا پاؤں گیلا ہو جائے، پورا گیلا ہو جائے، تو پاؤں گیلا ہوتے ہی آپ کا مسح ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ کو دونوں پاؤں سے موزے نکالنے پڑیں گے اور دونوں پاؤں کو دوبارہ دھونا پڑے گا، پھر آپ کو خفین پہننے پڑیں گے، اس لیے کہ آپ کا مسح ختم ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح 5واں یہ ہے آخری، کہ اگر آپ کا خفین پھٹ جائے، آپ کا موزہ چمڑے کا ہے وہ پھٹ جائے، کٹ جائے، اور اتنا کٹے کہ 3 انگلیوں کے بقدر آپ کا پاؤں اگر وہاں سے ظاہر ہو جائے، دکھنے لگ جائے، تو آپ کا مسح ٹوٹ جائے گا،
اب آپ کو دونوں پاؤں کو دوبارہ دھونا پڑے گا۔ اور آخری صورت میں یاد رکھیے گا، اگر اتنا آپ کا موزہ پھٹا ہے تو پھر اس پر دوبارہ آپ کا مسح جائز ہوگا نہیں، اور باقی جو صورتیں ہیں ان میں آپ دوبارہ پاؤں کو دھو کر آپ خفین پہن لیں گے، پھر جب بھی آپ چاہیں گے تو دوبارہ مسح اس پر کر سکتے ہیں۔ یہ جو آج کے کچھ ضروری مسئلے تھے دوبارہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں مختصراً۔ دیکھیے کہ نمبر 1، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے بھی مسح ٹوٹ جائے گا۔ مسح کی مدت پوری ہو جانے سے بھی مسح ٹوٹ جائے گا۔ ایک موزہ اگر اتار دیا گیا یا آدھا پاؤں کا موزہ اتارا تب بھی مسح ٹوٹ جائے گا۔ آپ کے خفین کے اندر اگر پانی چلا گیا، آپ کا پاؤں گیلا ہو گیا، تب بھی جو مسح کیا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح 5واں، اگر آپ کا خفین، آپ کا موزہ پھٹ جائے 3 انگلیوں کے بقدر تب بھی مسح ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں کل کے سبق کے متعلق جو آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہی جو سبق ہمارا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی ہوتا ہے، وہاں بھی مزید جو باقی مسائل ہیں اور اسی طرح قرآن مقدس کا جو درس قرآن کی شکل میں ہے جو ہم مختصراً کر کے آپ کے سامنے وہاں وہ بھی رکھتے ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہماری ہر بھی جب بھی وہ درس قرآن کا مختصر سے جو سبق رہتا ہے وہ ہو یا باقی کوئی مسئلے کی کوئی بھی ویڈیو ہو تاکہ وہ آپ تک پہنچ سکے، تو اب وہاں بھی جا کر وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔